الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پرنور صبح میں آپ تمام سامعین اور حاضرین کو خوش آمدید۔ آج صبح نور میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے توبہ۔ توبہ آپ یوں سمجھ لیجئے ہم تمام لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، توبہ از ایکچولی ہمارے لیے وہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے، آپ نے ایک کوٹیشن سنی ہوگی اکثر، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کر کر کے سیکھتا ہے۔ اسی بات کو اگر میں بالکل آپ کے سامنے اتھینٹک کر دوں تو اس کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا سہارا لوں گی۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمام بنی آدم جتنے بھی انسان ہیں مفہوماً آف کورس خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور ان تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو بہت زیادہ خوب ساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اب ایک بات تو obvious ہو گئی کہ ہم انسان غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جانے انجانے، بے دہانی میں، سم ٹائمز پتہ نہیں چلتا، اور انفارچونیٹلی کبھی کبھی جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں۔ اب ہم نے غلطی کر لی، لیکن اس رب العزت کے قربان جائیے، اللہ رب العزت کی شان کریمی، اتنا رحمان ہے وہ، اتنا رحیم رب ہے کہ اس نے ہمیں پھر توبہ کا ایک انمول جس کو کہتے ہیں خزینہ، ایک ایسی نعمت ہمیں عطا کر دی کہ جس کے سہارے ہم اس کی بارگاہ میں ان تمام گناہوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور جب توبہ اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، جب گناہوں کی معذرت پیش کی جاتی ہے، جب گناہوں سے معافی طلب کی جاتی ہے، غلطیوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، تو وہ اتنا کریم رب ہے کہ نہ صرف وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے بلکہ ہمارے گناہ بخش بھی دیتا ہے اور ہماری بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گناہ ہم سے جن کو ہم چھوٹے گناہ کہتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں جو ہم سے بے دہانی میں ہو جاتے ہیں، ان انٹینشنلی ہو جاتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ ہم جب روزمرہ زندگی میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے وضو بناتے ہیں، جیسے نماز فرض تو ہے بٹ عبادت بھی ہے، نماز اللہ سے گفتگو کا نام بھی ہے، بے شک وہ فرض ہے، ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مگر نماز پڑھنے کی برکت سے اس طرح کے گناہ اور کسی کو اچھی بات کر دینا، کوئی اور نیکی کا عمل کر دینا، صغیرہ گناہ تو اللہ رب العزت انسانوں کے فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے عوض مٹا دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور پرانے وقتوں میں ایک طریقہ رائج تھا، تاریخ کی کتابوں میں، انفیکٹ میں نے اپنے بزرگوں کو یہ پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھی کہ خدا نہ کرے جب ان سے کبھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی غلطی ہو جایا کرتی تھی تو وہ فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیتے تھے، اور اس نیکی کے کام کے توسط سے اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوتے تھے، اور وہ ترغیب بھی دیتے تھے کہ آپ اپنی زندگیوں میں عام روٹین میں اس پریکٹس کو عام کریں، اور فوراً آپ وضو بنا لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، فوراً آپ کسی کو کسی کی مدد کر دیں، کسی سے کوئی اچھی بات کر دیں، تلاوت قرآن پاک اور اس طرح کے جو بھی اچھے نیک اعمال ہیں وہ کر لیں۔ اب اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی گناہ بڑا نہیں ہے اس کی رحمت کے آگے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدسہ میں ایک صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے گناہ سمندروں کے جھاگ سے بھی زیادہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ سمندروں کے جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے گناہ زمین و آسمان کی لمبائی سے بھی زیادہ ہیں؟ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں؟ تو پھر ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے میرے گناہ بڑے نہیں ہیں۔ تو ان صحابی کو اور باقی لوگوں کو ہماری تعلیم دینے کے لیے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، لمٹ لیس ہے۔ لمٹس، اف، بٹس
دس اینڈ دیٹ، یہ ہمارے ذہنوں میں، لیکن اللہ رب العزت کے پاس اپنے بندوں کے لیے عطا ہی عطا ہے. لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو. ہر دن ہر رات، جس کو ہم بڑا مقبول وقت کہتے ہیں تہجد کا وقت، عین اسی کے قریب قریب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کا طلبگار، ہے کوئی ایسا شخص کہ جو مجھ سے معافی مانگے، جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں اور اس کو جنت میں بھیجوں. لیکن انفارچونیٹلی ہم سب لوگ اس دنیا کی چہل پہل میں، چکا چوند میں اتنے بزی ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ایک اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کوئی گناہ کر لیں، ہم سے کبھی کوئی ایسی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اللہ کریم اپنے خاص فضل سے ہمیں واپس کھڑا کر دیتا ہے، واپس اپنی بارگاہ میں لے آتا ہے. اچھا، اکارڈنگ ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، سبحان اللہ، ان کی شان کے بارے میں کیا کہنا. انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں توبہ کی. ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ پر ندامت رکھیں، آپ شرمندہ ہوں، آپ یہ ایڈمٹ کریں کہ اللہ جی یہ گناہ مجھ سے ہو گیا. اینڈ جب آپ ایڈمٹ کریں گے تو آپ اللہ رب العزت سے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر وہ گناہ یا وہ غلطی ایسی ہے کہ کسی مخلوق اللہ کا آپ کے اوپر حق ہے تو پھر آپ کو وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، یا آپ نے اس کی دل آزاری کی ہوگی تو آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. یعنی جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد اب اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں. اور تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اتنا پکا ارادہ کریں، بالکل آپ یہ بات اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، جو میں نے یہ غلطی، یہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا، انشاءاللہ میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا یا کروں گی. تو جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے that means آپ کی توبہ واقعی کامل ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بہت اتنے برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں تاریخ میں. انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، کشف المعجوب ان کی ایک کتاب ہے، کہ ایکچولی یہ جو گناہوں کے اوپر جو اندر سے آپ کا دل ضمیر کھٹکتا ہے نا، جب آپ کو ندامت ہوتی ہے، جب آپ کو شرمندگی ہوتی ہے and then you realize that you did something wrong، اصل میں یہی توبہ ہے، یہی توبہ کا فرسٹ سٹیپ ہے. اور جب آپ، اور ان کا آپٹمزم ہمیں یہ بتاتا ہے، ان کی پازیٹیوٹی ہمیں یہ سکھاتی ہے، انہوں نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ اللہ رب العزت توبہ کے لیے بلاتا ہی ان لوگوں کو ہے اپنی بارگاہ میں. اللہ کی طرف رجوع ہی وہ لوگ کرتے ہیں توبہ کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اس ماہ سیام میں، اس کی تاکراتوں میں، اس کے سحور میں، اس کے افطار میں اپنے اللہ کے حضور توبہ پیش کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے عزیز و اقارب، اہل خانہ اور اس امت کے لیے. اور توبہ کا دروازہ رب العزت نے فرمایا کہ تب تک کھلا ہے اجتماعی طور پر کہ جب تک قیامت کی آخری نشانی یعنی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا. اور انفرادی یہ کہ جب تک قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے حلق میں جب تک جان یہاں پر آ جاتی ہے اور ایک سرٹن آواز آتی ہے حلق کے اندر جب آپ کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دروازے جب تک کھلا ہے تب تک آپ داخل ہو سکتے ہیں. توبہ کرتے رہیے اور گناہوں سے بچتے رہیے اور اپنی توبہ کے اوپر قائم بھی رہیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس رمضان مبارک کی زیادہ سے زیادہ رحمت برکت سمیٹنے کی توفیق دے. انشاءاللہ زندگی بخیر، آپ سے نیکسٹ سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.